اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا ہے. ہم نے آپ کو درمیانی امت کے طور پر پیدا فرمایا ہے. اور درمیانی امت کا کیا مطلب ہے کہ اس معاملے میں ہمارے دین کے اندر جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نہ افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے، یعنی نہ بہت زیادہ سختی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرمی ہے کہ بالکل چھوٹ بھی نہیں ہے اور بالکل سخت پکڑ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے تمام امتوں کے بعد ہماری تخلیق فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عطایا اور اپنی نوازشات میں سے ہر وہ چیز جو سب سے اعلیٰ تھی اللہ نے وہ چیز ہمیں عطا فرمائی. امت ہمیں درمیانی بنایا، لیکن جو اللہ کی تقسیم تھی اور اس کی نعمتوں کی تقسیم جو تھی، جو اس نے وقتاً فوقتاً اپنے مخلوقات کو وہ عطا فرماتا رہا، ان میں سے اللہ رب العالمین نے جو عطایا اور نوازشات اور نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ہر وہ نعمت ہمیں دی جو تمام نعمتوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ تھی. اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر افضل چیز سے سرفراز فرمایا. اب اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا تو تمام دینوں کا، بولیے تمام دینوں کا، ایسے نہیں بات بنے گی، سارے بولیے تمام دینوں کا سردار. اگر اللہ نے ہمیں دین دیا تو تمام دینوں کا، اللہ نے ہمیں مذہب دیا تو تمام مذہبوں کا، اور اللہ نے ہمیں نبی دیا تو تمام نبیوں کا، اور اللہ نے ہمیں صدیق دیا تو تمام صدیقوں کا، اللہ نے ہمیں فاروق دیا تو تمام فاروقوں کا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں شہید دیا تو تمام شہیدوں کا، بولیے سردار دیا، اور اللہ نے ہمیں جمعہ کا دن اگر دیا تو تمام دنوں کا، اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر دی تو تمام راتوں کی، اور اللہ نے ہمیں قرآن دیا تو تمام کتابوں کی سردار. ذرا اللہ کی تقسیم کی طرف دیکھیے کہ امت اس نے ہمیں درمیانی بنایا، لیکن جب عطایا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں اور نوازشیں اور اعزازات عطا فرمائے تو وہ اللہ نے سب سے اونچے، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اعزازات جو تھے وہ اللہ نے امت مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دیے. اور جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کے نزول کا جشن آج کی رات ہے، وہ کتاب اللہ نے اتنی ممتاز عطا فرمائی، اتنی منفرد عطا فرمائی اور اتنی اعلیٰ کتاب عطا فرمائی کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید سے ہٹ کر جتنی کتابیں آئی، جتنے صحیفے آئے، اللہ رب العالمین اتارتا رہا اپنے نبیوں پر وقتاً فوقتاً، لیکن جو اعزاز اللہ نے قرآن کو عطا فرمایا وہ اعزاز اللہ نے نہ کسی صحیفے کو عطا فرمایا، نہ کسی زبور کو عطا فرمایا، نہ انجیل کو عطا فرمایا، نہ تورات کو عطا فرمایا. اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک واضح طور پر جو ایک آیہ کریمہ نازل فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
یہ قرآن کی شان امتیازی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور بروز قیامت تک اس کی حفاظت بھی ہم خود فرمانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی کتابیں آئیں، توجہ کیجئے گا، جتنی کتابیں آئیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ پر اترنے والی تورات ہو، حضرت عیسیٰ پر اترنے والی انجیل ہو، یا حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والی زبور ہو، وہ لوگوں کی تحریفات سے بچ نہیں سکی۔ ہر بندے نے اپنے مطلب کی آیتیں رکھ لی اور جو مطلب کی نہیں تھی انہیں نکال دیا۔ اور معاذ اللہ جس آیت میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کے قصیدے تھے، ان علماء یہود نے ان آیات کو اللہ کی کتابوں سے نکال دیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی تھی، امتوں کے اوپر اور نبیوں کے اوپر چھوڑ دی تھی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے یہ سارا منظر دیکھا تو پھر اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی کتاب نازل فرمائی اور ساتھ اعلان فرما دیا، فرمایا کہ میرے محبوب ہم جو کتاب آپ کو عطا فرما رہے ہیں اس کتاب کی انفرادی شان یہ ہوگی کہ اس کو نازل بھی ہم خود فرما رہے ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم خود اٹھا رہے ہیں۔ لہذا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ و خضر کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا، میں بتاتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے کس طریقے سے فرمائی۔ حتی اذا اتوا، قرآن پاک میں آتا ہے سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اور اس کے اندر آگے ارشاد فرمایا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلتے چلتے ایک وادی کے اندر پہنچے، اس وادی کا نام تھا وادی انطاکیہ۔ کیا تھا؟ وادی انطاکیہ۔ اللہ کے ان دونوں نبیوں نے وادی انطاکیہ والوں سے کھانا طلب کیا اور کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں، تم ہمارے میزبان بن جاؤ اور ہمیں کھانا دو، ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو وادی انطاکیہ والوں نے اللہ کے ان دونوں نبیوں کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوا اللہ کے نبیوں کو، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اور حضرت خضر علیہ السلام ان کو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ کیا کر دیا؟ بیان فرما دیا اور اس کی وضاحت فرما دی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ وادی انطاکیہ والوں نے ان دونوں کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ اب وہ وادی انطاکیہ جو حضرت موسیٰ کے دور میں وادی انطاکیہ والے تھے وہ اس وقت یہودی تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وادی انطاکیہ والے مسلمان ہو گئے۔ بولیے کیا ہو گئے؟ لیکن قرآن کی یہ آیت ان کی مذمت میں اتر چکی تھی اور قرآن میں ان کی حقیقت کو بیان کیا جا چکا تھا۔ اب وادی انطاکیہ والے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب تک قرآن کی اس آیت میں ابو کا لفظ رہے گا، یہ با رہے گی، با کا ایک نقطہ رہے گا، اس وقت تک ہماری پاکیزگی بیان، یہ دھبا جو ہمارے بڑوں نے وادی والوں نے ہمارے اوپر لگا دیا تھا یہ دھل نہیں سکتا ہے۔ لہذا ہم آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، ہم تو چونکہ اب مسلمان بھی ہو گئے
اور ہم نے تو آپ کے اوپر ایمان بھی قبول کر لیا، اللہ کو بھی مان لیا، دین کو بھی برحق مان لیا، لیکن اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ مولا اللہ رب العالمین نے جو قرآن کی آیت میں ابو کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس با کو ختم کر دیں اور با کی جگہ تا بنا دیں۔ کیا کر دیں؟ یعنی ایک نقطہ جو نیچے ہے اسے ختم کر دیجئے اور اوپر دو نقطے لگا کے ابو کو اتو کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ ابو کو اتو فرما دیجئے، اور اتو کا مطلب کیا ہے کہ وہ تیار ہو گئے، یعنی میزبانی کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ ابو انہوں نے انکار کیا تھا۔ اب جب وادی انطاکیہ والے قبول اسلام کے بعد آ کے گزارش کرتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یاد رکھو، یہ قرآن نہ تو زبور جیسی کتاب ہے، نہ انجیل جیسی کتاب ہے، اور نہ تورات جیسی کتاب ہے۔ ارے یہ قرآن کو اللہ نے انفرادی شان بخشی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ارے قرآن کو نازل کرنے والا خود خدا ہے اور اس کا محافظ بھی خود خدا ہے۔ میں تم تو ایک با کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہو، یہ با کیا اس کا ایک نقطہ بھی کبھی ختم ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میں اگرچہ تم مسلمان ہو کے آ گئے ہو، اگرچہ اب وادی انطاکیہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اگرچہ ان کے جوش و جذبات اب الگ ہیں، مختلف ہیں، لیکن ان کے بڑوں نے جو ایک بات کر دی اور قرآن کے اندر وہ بات نقل کر دی گئی، اب زمانہ لاکھ بدل جائے لیکن قرآن کے اس حرف کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن کی حفاظت کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں نے جس طریقے سے تورات، انجیل اور زبور کے اندر تحریف کی تھی، ترمیم کی تھی، اپنی مرضی کی باتیں ڈال دی تھی اور اپنی مرضی کی باتیں نکال دی تھی، اسی طریقے سے قرآن کی انفرادی شان یہ دیکھیے، انہی کافروں کے بڑوں نے ایک پروپیگنڈا کیا اور اس طریقے انہوں نے ایک سمجھ لیجیے کہ سازش تیار کی کہ ہم موجودہ قرآن جو ہے نا، اس قرآن کے اندر بھی تحریف کرتے ہیں، اس قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی آیات طیبات جو یہود و نصارہ کے خلاف ہیں ان میں رد و بدل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں انہوں نے بہت بڑی ایک مجلس کا انعقاد کیا اور اس مقصد کے لیے بہت بڑا فنڈ اکٹھا کیا، اور کرنے کے بعد جب آپس میں ان کی مشاورت ہوئی تو ان کے اندر کوئی ایک سیانہ دانا اور عقل مند بندہ بیٹھا تھا، اس نے ان سے سوال کیا کہ اے کفار ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے ایک پروگرام تو بنا لیا کہ قرآن میں تحریف کریں گے، لیکن ذرا یہ تو بتلاؤ کہ کرو گے کیسے، اس کو بدلو گے کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم دنیا میں موجود سارے قرآنوں کو اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو معاذ اللہ تلف کر دیں گے اور ان کی جگہ نئے قرآن چھاپیں گے، اور نئے قرآنوں کے اندر وہ آیات ہم نہیں ڈالیں گے، بغیر ان آیات کے وہ قرآن چھاپ کے لوگوں کے اندر بانٹ دیے جائیں گے، اس طریقے سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ بندہ بڑا عقل مند تھا، دانشور تھا، سیانہ تھا، اس نے کہا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ، آپ اگرچہ اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے، اتنا فنڈ اکٹھا کر لیا، ارے روئے زمین پہ مساجد میں پڑے قرآن تو اکٹھے کر لو گے، لوگوں کے گھروں سے پڑے ہوئے قرآن تو نکال لو گے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ اس امت مصطفیٰ کا 7، 8 یا 9، 10 سال کا وہ بچہ جس کے سینے کے اندر اللہ نے قرآن کو جمع فرما دیا ہے، بتاؤ اس کے سینے سے قرآن کو کیسے نکالو گے؟ اللہ اکبر۔ میں دنیا کے روئے زمین میں پڑے سارے قرآن بھی اکٹھے کر لو گے، جب تم نیا نسخہ چھاپ کے عوام میں پیش کرو گے
تو وہ جو امت مصطفیٰ کا 7, 8, 10 سال کا بچہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، وہ جب اس کو پکڑے گا وہ فوری طور پر بتا دے گا کہ یہاں سے قرآن کی یہ آیت غائب کر دی گئی ہے، لہذا تمہارا یہ پروگرام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے چونکہ اس قرآن کو خود اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود ہی اپنے سر پر لیا ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، بولیے قرآن نہ بدلا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی شان عطا فرمائی کہ روئے زمین پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کتابیں موجود ہیں۔ آپ علموں کی بات کریں تو 65 علوم سے زیادہ، بلکہ 300 علوم سے زیادہ علم ہے، 365 علوم، اور ہر علم کے اندر مفکرین نے، مفسرین نے، مترجمین نے اپنی اپنی نظریات کے مطابق کتابیں لکھی ہیں۔ وہ علم منطق ہو، علم فلسفہ ہو، علم بلاغت اور معانی ہو، اسی طریقے سے علم فقہ ہو اور علم قوانین ہو، علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، اصول حدیث ہو۔ غرض یہ کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی علوم آئے، ان علوم میں سے ہر علم کے اوپر متعدد دانشوروں نے کتابیں لکھی، لاکھوں کروڑوں کی صورت میں آپ نے کتابوں کو لائبریریوں میں پڑھے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن میرے اللہ نے ایک شان قرآن کو عطا فرما رکھی ہے، اور وہ شان یہ ہے کہ میرا رب سورۃ القمر میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر دیا ہے، کیا ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ کوئی اسے یاد کرنا چاہتا ہے وہ اس کی طرف آئے، قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرے، وہ اس کو یاد کرنا شروع کر دے گا، ہم اس کے سینے میں اسے ڈالنا شروع فرما دیں گے۔ اب بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، انفرادی شان قرآن کی کیا ہے کہ لاکھوں اربوں خربوں کتابوں کے اندر صرف ایک ہی کتاب ایسی ہے جس کو زبانی یاد کیا جا سکتا ہے، جس کو حفظ کیا جا سکتا ہے، اور جس کو 7-8 سال کا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے۔ وہ کتاب صرف اور صرف اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب زبانی یاد حفظ، آپ کو صرف قرآن کے حافظ نظر آئیں گے، وہ بچے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، لیکن قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب کا کوئی حافظ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ارے یہ ایسی عظمتوں والی کتاب ہے، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اسے اتنا اعزاز بخشا کہ اس قرآن کو اگر آپ بند پڑا ہے، غلاف کے اندر پڑا ہے، اس کتاب کو آپ ہاتھ پہ پکڑ کے اسے چومتے ہو، اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اس کو غلاف سے باہر نکال کے، اسے کھول کے اس کی زیارت کرتے ہیں تو اللہ اس کا بھی آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اگر آپ زیارت کے ساتھ اس کی اگر تلاوت کرتے ہیں، اللہ آپ اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارے قرآن کو پڑھنے والا کیسی شان اللہ نے عطا فرمائی، اس قرآن کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، بولیے کیا بن جاتا ہے؟ اور اس قرآن کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اس قرآن کو سیکھنے والا متعلم بن جاتا ہے، اس قرآن کو سکھانے والا معلم بن جاتا ہے، اس قرآن کا ترجمہ کرنے والا مترجم قرآن بن جاتا ہے، اور اس قرآن کی تفسیر لکھنے والا مفسر قرآن بن جاتا ہے۔ ارے دیکھیے اس قرآن سے نسبت جوڑ کے دیکھیے، آپ اس کے ساتھ جو نسبت جوڑیں گے یہ اسی نسبت کے لحاظ سے آپ کو دنیا کے اندر منفرد اور ممتاز کر دے گا، آپ کو شان انفرادی سے نواز دے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ قرآن خود ہی بڑی شان والا ہے،
خود ہی بڑی شان والا ہے، لہذا جو اس کے ساتھ جڑتا ہے اللہ اسے بھی شان والا بنا دیتا ہے۔ قرآن کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جتنی کتابیں آئیں یا جتنی لکھی جاتی ہے ان کا تعارف کروانے کے لیے، ان کی پہچان کروانے کے لیے اس کے کتاب کے ٹائٹل کے اوپر وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ یہ اس کتاب کا نام ہے اور اس کتاب کے اندر اس موضوع پر گفتگو ہے، اتنے صفحے سے لے کر اتنا صفحہ جو ہے اس پہ یہ بیان ہے، اتنے سے لے کر اتنے پہ یہ بیان ہے۔ یعنی غرض یہ کہ دنیا بھری پڑی ہے کتابوں سے اور ہر کتاب کا تعارف کتاب کے شروع میں مصنف خود کرواتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کو ایسی انوکھی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ اس کی کوئی فہرست نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مضامین کی فہرست نہیں رکھی گئی، بلکہ قرآن اپنے بارے میں کیے جانے والے ہر سوال کا جواب خود عطا فرماتا ہے۔ قرآن اپنے بارے میں اپنا تعارف بولیے کیا کرتا ہے؟ خود کرواتا ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے کسی اور کتاب کو عطا نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید سے فار ایگزامپل اس کا تعارف پوچھنے کی اور جاننے کی کوشش کیجیے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن، اے اللہ کی عظمت والی کتاب، بتا تیرا نام کیا ہے؟ بتا تیرا توجہ ہے کہ نہیں؟ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ اے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید۔ ذرا اب آپ کی باری ہے، ذرا تھوڑا سا اونچی سبحان اللہ کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، جب تو اس دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت تو کہاں تھا؟ اس وقت تو کہاں تھا؟ جب تو اس دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت تو کہاں رہتا تھا؟ تیرا ٹھکانہ کیا تھا؟ تیرا آستانہ کیا تھا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، فرماتا ہے فی لوح محفوظ۔ ارے مجھے پڑھنے والوں اور مجھے سمجھنے والوں، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ جب میں یہاں دنیا پہ ابھی قلب محمد پہ نازل نہیں ہوا تھا اس وقت میں لوح محفوظ کے اندر موجود تھا۔ کہاں موجود تھا؟ لوح محفوظ پر موجود تھا۔ اب قرآن سے پھر پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ذرا یہ بتا کہ تجھے لوح محفوظ سے قرآن مجید کا نام دے کر کس نے اس دنیا میں اتارا ہے؟ کس نے اس دنیا میں اتارا ہے؟ اب قرآن سے جب یہ پوچھا تو قرآن فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مطلب لوگوں، مجھے اتارنے والی ذات رب العالمین ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ اب قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن، تجھے رب نے اتارا تو ظاہر ہے ڈائریکٹ نہیں اتارا، کوئی وسیلہ تو بنا۔ آپ کے قلب اطہر تک لے کے آنے والا کون ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ اگر یہ پوچھتے ہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ مجھے لے کر کون آیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے نازل بہ الروح الامین۔ لوگوں، مجھے قلب مصطفیٰ پر لے کے آنے والی ذات کا نام جبریل امین علیہ السلام ہے۔ آنے والے کا نام کیا ہے؟ جبریل، ذرا اونچی بولیے، جبریل امین۔ اب ذرا پوچھئے قرآن سے کہ اے قرآن، اللہ نے تجھے بھیجا، جبریل تجھے لے کر آیا، اب تو آیا کس جگہ پہ؟
آیا کس؟ اب ایک تو تیرا ٹھکانہ وہ تھا کہ جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا تو وہاں تھا لوح محفوظ، لیکن جب تو نے دنیا میں آنے کا ارادہ کیا اور رب نے تجھے دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو بتا پھر دنیا میں تیرا ٹھکانہ کون سا ہے، تیرا آستانہ کون سا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، فرماتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے پڑھنے والوں اور مجھ سے پوچھنے والوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے تو سنو، میں لا مکان سے چلا تھا مکان کی طرف، میں لا مکان سے چلا تھا، بولیے، لا مکان سے چلا تھا مکان کی طرف، میں لا زمان سے چلا تھا زمان کی طرف، میں لاہوت سے چلا تھا ناسوت کی طرف، میں فوق سے چلا تھا تخت کی طرف، میں عرش سے چلا تھا فرش کی طرف، میں حق سے چلا تھا خلق کی طرف۔ غرض یہ کہ میں نے لامکاں سے چلتے ہوئے ان سارے راستوں کو عبور کیا، میں کرتے کرتے دنیا کی طرف سفر کرتا رہا، میرے راستے میں کئی طرح کی رکاوٹیں آئیں، میرے راستے میں اللہ کے فرشتے آئے، حاملین عرش آئے، میرے راستے میں عرش بھی آیا، میرے راستے میں کرسی بھی آئی، میرے راستے میں لوح محفوظ سے گزرنے کے بعد میرے راستے میں کئی طرح کے سمندر آئے، میں نے ہر چیز کو عبور کیا، حتیٰ کہ میں چلتے چلتے میرے راستے کے اندر ایک کالی کالی رات بھی آئی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، میں اس کے پاس بھی رکا نہیں، میں نے اپنا سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ میں ایک شہر مقدس کے اندر پہنچا، اس شہر کے اندر ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کا نام غار حرا تھا، اس پہاڑ کا نام اونچی بولیے کیا تھا؟ غار حرا تھا۔ میں حرا کے اس پہاڑ کے اندر پہنچا، وہاں ایک غار تھا، میں نے اس غار کی طرف دیکھا، اس غار میں میں نے ایک سید الابرار کو دیکھا، میں نے شاہ کونین کو دیکھا، میں نے مطلع الانوار کو دیکھا، سر الاسرار کو دیکھا، میں نے نور الانوار کو دیکھا، اس امت کے مختار کو دیکھا، ارے میں نے نبی مختار کو دیکھا، ساری کائنات کے سردار کو دیکھا۔ جب اس سردار کو دیکھا تو میں اس کے اوپر عاشق ہو گیا، میں اس پر فدا ہو گیا، اور میری فدائیت کا عالم دیکھو، میں نے کائنات کی ہر عظمت والی چیز کو اپنے راستے میں پیچھے چھوڑ دیا، لیکن جب میں نے اللہ کے اس یار کو دیکھا تو اس کے اوپر فدا ہو گیا، بس میں نے اس کے دل اقدس کو اپنا گھر بنا لیا، مینا کے لال کے دل کو اپنا کیا بنا لیا؟ اونچی بولیے کیا بنا لیا؟ اب دیکھیے قرآن اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور دوسرے لفظوں میں فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اے قرآن اللہ نے تجھے بھیجا، جبریل تجھے لے کر آیا، یہ تو بتا کہ تجھے اتارا کہاں پہ تھا؟ تو قرآن کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ قرآن کہتا ہے لوگوں، جب اللہ نے مجھے اتارنے کا ارادہ فرمایا، جبریل مجھے لے کر آئے، اللہ نے عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمانوں کو آفر کی، اللہ نے آسمانوں کو آفر کی کہ اے آسمان تو بہت بلند و بالا ہے، کیا تیرے اندر سخت ہے، ہمت ہے کہ میں اگر قرآن کو تیرے اوپر اتاروں تو اسے قبول کر لے گا؟ فابینا، آسمان نے انکار کر دیا، معذرت کر لی۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر زمینوں پہ ہم نے آفر کی، زمینوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو آفر کی، پہاڑ زمین کو قائم رکھنے والے مضبوط میخے ہیں، طاقتور ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کو آفر کی، زمین نے بھی انکار کر دیا، پہاڑ نے بھی
اور آسمانوں نے بھی۔ قرآن کہتا ہے پھر جبریل امین مجھے لے کے چلتے رہے علی قلبی کا، حتیٰ کہ قلب مصطفیٰ حضور علیہ السلام کے دل انور پر اللہ نے مجھے اتارا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل کو میں نے اپنا آستان بنا دیا۔ آستانہ قرآن قلب مصطفیٰ است۔ اب قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن تو کس شہر میں اترا؟ کس، ذرا اونچی بولیے، کس شہر میں اترا؟ قرآن فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مطلب ہے کہ میں شہر مکہ، اس امانتوں والے شہر کے اندر اترا ہوں۔ قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن ذرا یہ تو بتا کہ تو کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ ذرا اونچی کہیے سبحان اللہ، ذرا اونچی کہیے سبحان اللہ۔ قرآن سے پوچھا کہ قرآن بتا تو کس مہینے میں اترا؟ قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لوگو اللہ نے مجھے ماہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ کیا فرمایا کہ قرآن کیا کہتا ہے میں کس مہینے میں اترا؟ بولیے کس مہینے میں اترا؟ سارے اونچی بولیے کس مہینے میں اترا؟ ماہ، تو مہینہ بتا دیا۔ اب قرآن اے بتا تو کہ تو دن میں اترا یا رات میں اترا؟ دن میں اترا یا؟ قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ کہ میں رات کو اترا۔ کس کو، کب اترا؟ اور رات کون سی رات؟ بولیے کون سی رات؟ اگر آپ مانتے ہیں تو وہ رات آج کی رات ہے۔ کب کی رات ہے؟ اب قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن تیرا مشن کیا ہے؟ تیرا تو کیا کرنے آیا ہے؟ نا لاجواب کتاب، کوئی ہے کوئی ثانی قرآن کا؟ ذرا ڈھونڈ کے دکھائیے کہ قرآن جیسی عظمتوں والی کتاب کوئی ہے؟ قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن بتا کہ تو کیا کرنے آیا ہے، تیرا دستور کیا ہے، تیرا منشور کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، فرماتا ہے مجھ سے پوچھنے والوں ذرا غور کرو اور کان کی آنکھ، کان کے آواز سے یعنی سنو، کان کے ذریعے سے سنو۔ اگر یہ کان کام نہیں کرتے تو پھر دل کے کانوں سے سنو۔ قرآن فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، قرآن کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھنے والوں کہ میں کیا کرنے آیا ہوں تو سنو، میں لوگوں کو شفا دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں لوگوں کو کیا دینے کے لیے آیا ہوں؟ یہ تو ہماری قسمت ہے نا، ہم ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگے، ہم دوائیوں کے پیچھے بھاگے، انہیں ہم اتھینٹک مانتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کس لیے بھیجا ہے؟ بولیے کس کے لیے بھیجا ہے؟ شفا دینے کے لیے بھیجا ہے، اسے ذریعہ شفا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں شفا دینے آیا ہوں۔ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ میں شفا دینے آیا، میں بیماروں کو شفا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن یہ تو بتا کہ تو ویسے دعویٰ ہی کر رہا ہے یا تو نے شفا دی بھی ہے کسی کو؟ ہاں جی، شفا کسی کو دی بھی ہے یا تیرے دعوے ہیں صرف ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے؟ قرآن کہتا ہے ارے میری شفا یابی کی ہماگیریت کو دیکھنا چاہتے ہو اور میرے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ میں نے شفا دی ہے کہ نہیں دی، تو پھر ایسا کرو اصحاب بدر سے پوچھو، بدر والوں سے پوچھو، احد والوں سے پوچھو،
حنین والوں سے پوچھو، یرموک والوں سے پوچھو، میری شفا یابی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو مکے والوں سے پوچھو، مدینے والوں سے پوچھو، ارے میری شفا یابی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پھر کربلا والوں سے پوچھو کہ میں نے شفا دی ہے کہ نہیں دی ہے، میں نے شفا دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ ارے میری شفا یابی اور میرے نشے کا عالم تو یہ ہے کہ میرا جام ایک بار جس نے پیا ہے، بولیے ایک بار جس نے پیا ہے، ہائے ہائے ہائے، پھر ہم تو ہم ہیں جنہوں نے میرے آقا کے دستے مبارک سے پیا ہے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان سے سن کے قرآن کا جام پیا ہے۔ ارے جنہیں جام قرآن نصیب ہوا وہ ابو بکر تھا جام پینے سے پہلے، جام پینے سے پہلے کیا تھا؟ ابو بکر تھا۔ جب قرآن کا جام پیا تو صدیق اکبر بن گیا، قرآن کا جام پینے سے پہلے صرف عمر تھا، قرآن کا جام پیا تو عمر فاروق اعظم بن گیا۔ ارے جام پینے سے پہلے فقط عثمان تھا، قرآن کا جام پیا تو ذوالنورین بن گیا۔ قرآن کا جام پینے سے پہلے فقط علی تھا، قرآن کا جام پیا تو حیدر کرار بن گیا، شیر خدا بن گیا۔ ارے قرآن کا جام پینے سے پہلے بے ذر تھا، قرآن کا جام پیا تو ابو ذر بن گیا۔ قرآن کا جام پینے سے پہلے بلال حبشی تھا، ارے قرآن کا جام پیا تو بلال عرشی بن گیا، عرشی بن گیا۔ ارے قرآن کا جام پینے سے پہلے کوئی حیوان تھا، قرآن کا جام پی کے انسان بن گیا۔ قرآن کا جام پینے سے پہلے انسان تھا، لیکن جب قرآن کا جام پیا تو مسلمان بن گیا۔ قرآن کا جام پینے سے پہلے عام مسلمان تھا، لیکن قرآن کا جام پینے سے پہلے کوئی سلمان بن گیا، کوئی زمانے کا سلطان بن گیا۔ قرآن تو جدھر گیا فرماتا ہے بس میرے ساتھ ایک بار لو لگا کے تو دیکھو، میرے بن کے تو دیکھو، میری تلاوت کے جام پی کر تو دیکھو، پھر دیکھو کہ میں کیسے کیسے نشے چڑھاتا ہوں، اور میرا نشہ جسے چڑھتا ہے پھر اس کی ہماگیریت کیا ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ذرا سنیے کہ جس نے میرے ساتھ لو لگائی ہے، جس نے میری تلاوت کے جام، بولیے، جس نے میری تلاوت کے مشروب پیے ہیں، پھر آقا کریم کے ہاتھوں سے پیے ہیں، پھر ان کی قرآن سے لو وارفتگی کا عالم دیکھیے کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب جام پیا قرآن کا مکے اور مدینے کی گلیوں میں، جب مکے میں ہوتے تو مکے کے اندر، مدینے میں ہوتے تو مدینے کی گلیوں کے اندر، حضرت ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بولیے کیا کرتے تھے؟ ذرا اونچی بولیے یار، کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے پڑھتے گلیوں کے اندر سے گزرتے ہوئے جاتے، جہاں جہاں حضرت ابو بکر صدیق کے تلاوت قرآن کی آواز جاتی، گھر میں آٹا گوندنے والی عورتیں آٹا گوندنا بند کر دیتی، دروازوں پہ آگے کھڑے ہو جاتی اور حضرت ابو بکر صدیق کا قرآن سنا کرتی تھی۔ چھوٹے بچے جو رو رہے ہوتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کی تلاوت قرآن کی آواز سنتے تھے، وہ چپ ہو جایا کرتے تھے اور خاموشی سے قرآن سننا شروع کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ مکے کے سردار جو تھے وہ حضرت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے حضور ابو بکر سے کہیے کہ قرآن آہستہ پڑھا کرے، ہم نے کام کاج پہ جانا ہوتا ہے، محنت مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، یہ آتے ہیں قرآن اونچی پڑھتے ہیں، ہماری بیویاں آٹا گوندنے اور روٹیاں پکانے کی بجائے ان کا قرآن سننا شروع کر دیتی ہے۔ اس واسطے حضرت ابو بکر کو یہ قرآن کے جام ملے تھے، ان کی تلاوت کا عالم یہ تھا کہ جس گلی بازار اور محلے سے گزرتے لوگ اپنے کام کاج بھول کے آپ کی تلاوت کو سننا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تلاوت قرآن کا آپ کو جو نشہ چڑھا، اللہ اکبر، آپ ہاتھ میں تلوار لیے، توجہ کیجئے گا، ہاتھ میں کیا لیا ہے؟ ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہے، سواری پہ سوار ہے، اور جا کہاں رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔
اللہ اکبر. اسلام کے اتنے بڑے دشمن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے بڑے دشمن کہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں آج حضور علیہ السلام کو شہید کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کا جا کے پتہ لے، اپنی بہن کی خبر لے جا کے. اب جب بہن کے گھر آئے تو کیا ہے، دروازے پہ پہنچے، بہن اندر تلاوت کر رہی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. حضرت عمر فاروق اعظم کے جسم پہ کب کبھی طاری ہو گئی. ارے بہن کی زبان سے تلاوت قرآن سنی، نشہ چڑھ گیا. دروازہ کھولا اور کہا میری بہن کیا پڑھ رہی تھی، مجھے دوبارہ سنا. بہن کہتی ہے بھائی پہلے تو میں اپنی مرضی سے پڑھ رہی تھی، اب اگر تو کہتا ہے نا پڑھ تو میری شرط ہے، پہلے جا غسل کر، نہا، پاک ہو، پھر میرے پاس آ، پھر میں قرآن سناؤں گی. سبحان اللہ، قربان جائیے. یہ عالم تھا ہماری مسلمان بہنوں کا، وہ قرآن پڑھتی تھی. حضرت فاروق اعظم جیسے بندے زیر ہو جایا کرتے تھے. اب جناب آپ نے جب اسے نہلا دیا، اس نے نہایا، حضرت فاروق اعظم نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد سامنے آ کے بیٹھ گئے. آپ نے پھر بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا. حضرت عمر فاروق اعظم کی تقدیر بدل گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے کہ اے بہن یہ قرآن جو تو مجھے سنا رہی ہے یہ کسی بشر کا کلام، بولیے کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اے میری بہن جو دولت ایمان اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے، آج مجھے بھی لے چل اپنے محبوب کی بارگاہ میں، مجھے بھی وہ دولت ایمان چاہیے، میں بھی حضور کا غلام بننا چاہتا ہوں. اب دیکھیے ہاتھ میں تلوار تھی، حضور کو شہید کرنے جا رہے تھے. تلاوت قرآن کا نشہ چڑھا تو قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہے تلاوت قرآن کا نشہ، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی یہ بات کہ جس نے میرے جام پیے ہیں پھر میں نے ان کو ایسا نشہ چڑھایا ہے کہ کفر کی بدمستیوں کے اندر بھی وہ مبتلا تھے تو میں نے حضور کے قدموں پہ انہیں قربان کر دیا. اب یہ تو قرآن کا نشہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی کو قرآن کا نشہ کیا چڑھا کہ تلاوت قرآن کرتے کرتے فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، ان الفاظ پہ پہنچے آپ کے دشمنوں نے آپ کو نیزہ مار کے شہید کر دیا. قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کا سر انور یوں قرآن کے اوپر گرا اور قرآن کے اوپر آپ کا خون مبارک گرا اور آپ وہیں پہ شہید ہو گئے. یہ قرآن تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قرآن کا نشہ حضرت علی کو کیسا چڑھا، ہائے ہائے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن لن یفترقا حتی یردا الی الحوض. لگتا ہے یقین کیجئے آپ کی لگتا ہے بس ہو گئی. قرآن کی بات ہے، قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے اب راتوں رات بیٹھے رہے، قرآن کی باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. بولیے ختم. لیکن میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو 5 منٹ کے بعد ختم کر دوں گا، لیکن 5 منٹ ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھیے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لوگوں علی کو قرآن کا اتنا نشہ تھا، علی قرآن سے اتنی محبت کرتا تھا کہ علی تلوار چلاتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا. ذرا سبحان اللہ اونچی کہیے. تلوار چلاتا تھا تو قرآن پڑھتا تھا. اور آپ جب سواری میں سوار ہوتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے اور دوسرے رکاب میں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. حضرت مولا علی کی قرآن سے محبت، فرمایا کہ وادی میں ہو، شہر میں ہو، جنگل میں ہو، آبادی میں ہو، یہ جہاں کہیں بھی ہو، میرے آقا فرماتے ہیں علی کی قرآن سے محبت کا عالم یہ ہے کہ علی جدھر جائے گا قرآن ادھر جائے گا اور قرآن جدھر جائے گا علی.
اور میرے آقا فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو میں حتیٰ کہ بروز محشر جب علی المرتضیٰ حوض کوثر پہ میرے پاس آئے گا، قرآن اس وقت بھی علی کے ساتھ آئے گا۔ حتیٰ یرد علی الحوض، یہ نشہ حضرت علی کو تلاوت قرآن کا، اور پھر دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا کو کیا تلاوت قرآن کا نشہ تھا۔ 2 رکعتیں رات کو پڑھتی، 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم کر دیتی۔ کبھی قرآن ختم نہ ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ میری تلاوت ختم نہیں ہوتی، تیری رات ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اور تلاوت قرآن کا نشہ حضرت اویس قرنی کو تھا، 2 راتوں میں قرآن پڑھ دیتے، 2 رکعتوں میں، ایک رات میں 2 رکعتوں کے اندر قرآن ختم کر دیتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعتوں میں قرآن پڑھ دیا کرتی تھی۔ ارے قربان جائیے، آپ کو مبارک ہو، آپ اس امام کے مقلد ہیں جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ماہ رمضان المبارک میں آپ 61 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ 61 یعنی 61 مرتبہ آپ رمضان کے 1 مہینے میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اور آج جس جگہ پہ حضرت امام اعظم کا مزار ہے، وہاں آپ نے اپنی زندگی میں 7000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ کتنی بار؟ اب دیکھیے تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے میدانوں میں بڑے بڑے غازی، بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، قرآن پڑھتے جاتے تھے، شہید ہوتے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ تاریخ بڑی بڑی ہے ایسے شہیدوں کی جو قرآن پڑھتے تھے اور شہادت کا جام پیتے تھے۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسا شہید بھی ہے کہ باقی سارے شہید قرآن پڑھ پڑھ کے شہید ہوتے رہے۔ قرآن، میرے جملوں پہ غور کیجئے گا، باقی شہید قرآن پڑھ پڑھ کے، بولیے یار آخری بات ہے، بولیے قرآن پڑھ پڑھ کے، باقی شہید قرآن پڑھ پڑھ کے، سارے بولیے قرآن پڑھ پڑھ کے شہید ہوتے رہے۔ لیکن فاطمہ الزہرا کا دودھ پینے والے حسین ابن علی کی شان یہ ہے کہ آپ شہید ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھتے رہے۔ باقی شہید قرآن پڑھ پڑھ کے شہید ہوتے رہے۔ حسین ابن علی شہید ہونے کے بعد سر نیزے پہ لٹکا ہوا ہے اور پھر بھی لبوں سے تلاوت قرآن جاری ہو ساری۔ نشہ جسے چڑھ جاتا ہے پھر ایسا چڑھتا ہے کہ اس کی شفا یابی اور اس کے نشے ہر کسی کو نظر آتے۔ اب آخر میں صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا جیسا نشہ تو نے ان کو چڑھایا تھا اس کا کوئی ایک گھونٹ بلکہ کوئی ایک قطرہ ہی ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔